نام سے التجا ہے کہ اللہ کریم اور رحیم اللہ اللہ خالق اور مالک اللہ اسے واسطہ ہے آل محمد کی عزت و عظمت کا میرا پاک مالک جناب سے لے کر آخری مومن تک جو بھی اس ذکر میں آیا ہے میرا پاک اللہ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما بانیان اشراف جناب سید سرپرست اعلیٰ عاشق الحسنین رضوی متولی امام بارگاہ سید مہدی رضا رضوی اور نائب متولی امام بارگاہ رضویہ سید محترم رضا رضوی کو خدا کے خیر میں اضافہ فرما میرا پاک مالک تمام مجالس کے صدقے میں بانویں امام بارگاہ رضویہ جناب سید محمد حسنین رضوی سید شبیر حسنین رضوی اور سید علی رضا رضوی کی روح خطور اور ان کی قبر کو روضہ من ریاض جنت سے قرار دے میرا پاک مالک یہاں پہ موجود سید ذوالفقار سیدی شاہ کو خدا کے خیر میں اضافہ فرما اور ممتاز علوی صاحب کی پریشانیوں کو دور خلاصے کی دعا دوں میرے پاک مالک کی پریشانیوں کو دور فرما میرے اللہ اور جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما میرے پاک مالک کو مقروض ہیں قرض غیب سے عذاب فرما جو آل محمد کی مدد کرتے ہیں ان کی اس محبت کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما ہمارے وارث زمانہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں عظیم فرما اپنی اور میری تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے اور محمد و آل محمد صلی اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آمين أبي القاسم محمد والسلام على رسوله وابن عمه ووارثه علم الأولين والآخرين آمين حضرت علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صاحبان زیارت صاحبان عزت شرف اور بہت ہی مولانا منظور نظر صاحبان کرام ہم کل خصائص حسینیہ میں سے پانچویں خاصے پر پہنچے تھے کہ جس میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کے صدقے میں کس ملک کو شفائے کاملہ نصیب فرمائی اور آج ہم نے
اسی موضوع کو آگے لے کر چلنا ہے جب تک مولا کا نزول ہوا۔ آج چھٹا خاصہ یعنی الخاصہ السادسہ ہے فی فضل حسین علیہ السلام، یعنی یہ چھواں خاصہ وہ ہے کہ جس خاصے میں مولا حسین نے ایک مرتبہ اپنے نانا کی گود میں بیٹھ کر نانا سے گفتگو کی، اور اس گفتگو کی ابتدا ہمارے سرور انبیاء یعنی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ ایک لفظ کہا اے حسین مجھے یہ تو بتاؤ انت افضل و انا، کہ اے حسین ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری نانا یعنی میں افضل ہوں یا تم افضل ہو؟ اب مفاخرہ ہو گیا نانا اور نواسے کا، اور نواسے نے کیا خوب جواب دیا کیونکہ اسے حسین کہتے ہیں۔ مولا حسین سے مسکرا کے اپنے نانا کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے تمام انبیاء کے وارث، اے میرے پاپا علی کے بھی مولا، اے میری اماں سیدہ کے بابا، آپ کے سامنے آپ کا یہ فرزند کیا لب کشائی کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے سوال کر ہی دیا ہے کہ حسین تم افضل ہو یا میں افضل ہوں، تو نانا آپ سے ہی میں یہ سوال کروں گا کہ جیسا نانا مجھ حسین کا ہے کیا آپ کو نصیب ہوا؟ توجہ کیجئے گا، آپ سے میں نے امام حسین سے کہا کہ جیسا نانا اللہ نے مجھ حسین کو دیا ہے کیا آپ کو دیا ہے؟ تو رسول خدا مسکرا کے فرمانے لگے نہیں، کہا پھر اگلی بات بتائیے، جیسا بابا مجھے عطا ہوا ہے کیا آپ کے بابا بھی اسی طرح حلال مشکلات؟ رسول خدا پھر سے مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے، اے حسین نہیں، پھر سے ہمیں حسین نے کہا، اے میرے بابا ذرا یہ تو بتائیے، جیسی والدہ مجھ حسین کو اللہ نے عطا کی ہے کہ جن والدہ کا ذکر آپ ایسے کرتے ہیں کہ اے فاطمہ آپ بے شک میری بیٹی ہیں لیکن آپ ہمیں ابھی ہیں، رسول خدا نے مسکرا کے کہا، بے شک میرے حسین مجھے بھی ایسی والدہ نہیں عطا ہوئی۔ تو آپ میرے مولا حسین سے کہا، پھر یہ تو بتائیے، جیسے بھائی حسن اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں کیا آپ کو بھی ملے ہیں؟ تو رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا، اے حسین بھلا تیرے جیسا بھائی کسے ملے، کیونکہ تیری والدہ وہ ہے جن کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، تیرا نانا رسول وہ ہے جس کی تملی کی قسمیں وہ اللہ کھاتا ہے، تیرا بابا وہ ہے جس کی قسمیں صرف اللہ نہیں بلکہ مشکل پڑنے پر وہ بھی کھاتے ہیں جو علی کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ مشکل پڑنے پر علی کو وہ بھی مانتے ہیں کہ جو علی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اب حسین علیہ السلام نے کہا، پھر نانا علیہ السلام نہیں ہو گیا، مسکرا کے رسول خدا نے دعا دی اور پیشانی چومی۔ تو اس کے بعد پھر الخاصۃ السابعہ شروع ہوا، یعنی وہ خاصہ
کہ جس کو بیان کرنے لگا ساتواں خاصا امام حسین یہ سب کچھ ہونے کے بعد نانا کی گود سے اٹھے اور اٹھ کر مسجد نبوی سے باہر چلے گئے۔ اتنے میں غیر راہب سے ایک راہب آیا اور اس نے آ کر رسالت کی بارگاہ میں سلام کیا۔ اب جو وہ عیسائی اپنے طور پر احترام کر سکتا تھا اس نے احترام کیا۔ اچھا آج کل بڑے مفتیان بھی اور بہت جلدی سوشل میڈیا کا مطالعہ کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں ارے شیعوں نے اپنی آپ سے روایت کر لی ہے بھلا راہب بھی شادیاں کرتے ہیں؟ یہ آپ کو بھی سننے میں آیا ہوگا۔ تو جناب آپ انہیں یہ بتایا کیجئے کہ آج کے علماء بھی پڑھے لکھے ہیں، آپ کی ان چونچلوں میں نہیں آئیں گے۔ راہبوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کیتھولک ہے ایک برٹش ہے۔ جو کیتھولک ہے وہ شادیاں نہیں کرتے، جو برٹش ہے وہ راہب وہ پاسٹر وہ فادر شادیاں کرتے بھی ہیں، نسلیں بڑھاتے بھی ہیں۔ اب یہ بھی راہب انہی میں سے تھا، اس کی شادی ہوئی تھی لیکن اس کی اولاد نہیں تھی۔ اب یہ آیا بارگاہ رسالت میں اور آگے کہنے لگا میں اتنا مانتا ہوں آپ فخر عیسیٰ بھی ہیں، اے رسول خدا آپ دیکھ کے بتائیے کیا میرے نصیب میں اللہ نے اولاد لکھی ہے؟ اب اس نے ایک بہت بڑا شبہ یہ دور کرنے کے کچھ نا آگے وقت اندیش لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول سے نے کیا حسین سے نے کیا۔ نہیں بھائی، اس کے سوال پہ غور کرو، اس نے آگے مانگا نہیں ہے، اس نے آگے کہا ہے مجھے بتائیے کیا میری قسمت میں اولاد نہیں ہے؟ تو رسول خدا نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ نہیں ہے۔ اگر وہ حسین کے نانا سے مانگتا وہ نانا بھی اتنا ہی سخی ہے وہ بھی عطا کر دیا۔ اگر وہ سرور انبیاء سے آ کر التجا کرتا تو سرور انبیاء بھی عطا کرتے۔ اس نے کہا رسول خدا نے جواب دیا۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں مسجد نبوی سے نکلا، جیسے ہی وہ نکلا آگے وہ تھا کہ جس سے کسی کا پریشان ہونا برداشت نہ ہوتا، جس سے کسی کا پریشان ہونا برداشت نہیں ہوا، وہ اس کے پاس چلے گئے اور کہا میرے نانا کے دربار میں گیا تھا، کیا جواب ملا ہے؟ کہنے لگا میری قسمت میں اولاد نہیں۔ تو امام نے کہا پھر مانی کیوں نہیں؟ امام نے کہا پھر مانی کیوں نہیں؟ کہا انہوں نے بتا دیا تھا تو پھر شرم محسوس کرتا ہوں۔ کہا پھر حسین تیرا وسیلہ بنتا ہے، آپ اپنے نام تجھے اپنے نانا کے پاس لے جائیں۔ اب ہوا کیا؟ امام حسین اسے لے کر نانا کے پاس آئے اور آ کر ایک جملہ کہا اے میرے نانا، اے تقدیر کو بدل دینے والے، اے میرا سید و سردار، اے سرکار خبری مرتبت حسین اس کا سفارشی بن کے آیا ہے۔ اگر آپ نے اس جملے پر غور کیا تو یقیناً آپ مجلس کو سمجھ گئے امام حسین کے ساتھ کون ہے؟ عیسائی۔ عیسائی کون ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے اور اگر مانتے ہیں تو عیسیٰ کو ساتویں شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی مشرک ہے اور آیا ہے امام حسین کے ساتھ۔
اب امام حسین نے اس کا پریشان ہونا برداشت نہیں کیا تو پھر آپ کو بھی اپنے اوپر حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کسی غیر مذہب رکھنے والے کی پریشانی کو برداشت نہ کرے اور ساتھ دے دے۔ آپ تو اس حسین سے ماتمی ہیں، آپ حسین سے عزادار ہیں، بے شک حسین سے مانگا کیجئے، کیونکہ اللہ نے حسین کو باب المراد قرار دیا ہے۔ تو اب آگے میرے مولا نے کہا ہے مولانا دعا میں مانگتا ہوں آپ آمین کہیے، تو اللہ نے اس راہب کو حسین کی دعا کے صدقے میں 7 بیٹے عطا کر دیے۔ بس پتا چلا کہ جو تقدیر لکھی ہوئی ہو اسے مٹا کر دوبارہ تقدیر لکھوا لے، اسے زبان مدحت میں ہمارا مولا حسین کہتے ہیں، اسے زبان مدحت میں ہمارا مولا حسین کہتے ہیں۔ تو اب یہ بھی خاصہ جو حسین سے منسوب تھا وہ حسین سے ہی کیا تھا اور آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اگلا خاصہ جو 8واں خاصہ ہے وہ امام حسین نے مینا کے میدان میں کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور معصومین سے مروی ہے کہ وہ خطبہ امام سے پہلے کسی اور نے نہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ یہ تھا، امام حسین بنا کے میدان میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین انشدکم اللہ اتعلمون ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مینا والو، سارا مجمع عرب کا وہ حج کرنے آیا ہے بیت اللہ کا طواف کرنے، اور امام حسین بھی مینا کے میدان میں وہاں پر موجود ہیں اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں تمہیں حسین اللہ کی قسم دے کر یہ پوچھتا ہے کیا تم جانتے ہو میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے علی کہتے ہیں؟ اے لوگوں تمہیں قسم سے کہتا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے علی کہتے ہیں۔ اور علی کون ہے؟ وہ جو رسول خدا کے بھائی۔ اب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اسلامیات کا نصاب تبدیل کیا جا رہا ہے۔ بھائی ابھی کچھ ہم پر رحم ہے کہ ان کا ذکر کتابوں میں ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اسلام کا حال کیا ہو گیا تھا تو اس خطبے سے اندازہ کیجئے کہ حسین کو 50 سال میں یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جو رسول خدا کے داماد بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں۔ لوگوں نے اسلام کا یہ حال کر دیا تھا کہ جب حسین کو بتانا پڑ رہا تھا۔ اب آگے امام حسین نے کہا اور اے لوگوں میں تمہیں یہ قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو بینا آخا بین اصحابہ و بین نفسے، اور یہ علی کب رسول کے بھائی تھے؟ اس وقت رسول کے بھائی تھے کہ جب مواخات کے دن رسول خدا نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تھا، جو
جس کے ساتھ ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنایا تھا، جس کی عادات دوسرے کے ساتھ ملتی تھی اس کا ہاتھ پکڑا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں رکھا تھا اور دونوں کو بھائی بنایا تھا۔ ایسے پوری مسجد بھری ہوئی تھی، اتنے میں سارے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے۔ میرا بابا علی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کریا فرما رہے تھے۔ رسول خدا اٹھے، ممبر کو چھوڑا، علی کے پاس گئے اور علی کو اٹھایا اور کہا یا ابی تراب کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام علی نے کہا رسول خدا آپ نے ہر ایک کو ایک کا بھائی بنایا، میں علی اکیلا رہ گیا ہوں۔ میرے رسول خدا نے کہا تھا یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا لہو میرا لہو، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈیاں میرے رسول کی ہڈیاں۔ اب یہ کہہ کر رسول خدا نے بغل گیر کیا اور کہا اے علی تو دنیا میں صرف میرا بھائی نہیں بلکہ قیامت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ایسے ہی اٹھا کر رکھے اور بس بانیان کی طرف سے اشارہ ہو گیا ہے، لیکن ایک فضیلت اور اس خطبے کی سنانا اور اس کے بعد ذکر مسائل انشاءاللہ۔ اب جب امام حسین سے لوگوں کو یہ قسم سے کر کہا کہ اے لوگوں تمہیں یہ معلوم ہے کہ میرے بابا علی اس وقت بھی رسول کے بھائی تھے، تو آگے کہا اے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ میرے نانا رسول جب مدینہ میں والد ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے دو کام کیے تھے، ایک زمین خرید کر اس پر 10 عدد کمرے بنوائے تھے اور دوسرا اس زمین کے ایک حصے پر مسجد بنوائی تھی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، اور وہ جو 10 کمرے تھے ان کو 10 حجروں کو ایسا بنایا تھا کہ ہر حجرے کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ تو آپ لوگوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں واقعہ ایسا ہوا تھا۔ تو آپ امام حسین نے کہا پھر اللہ کا ایک حکم آیا تھا اے حبیب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ سارے دروازوں کو بند کر دو الا بابو و بابو علی، سوائے اپنے دروازے کے اور علی کے دروازے کے۔ اب میرے بابا کا جیسے ہی رسول خدا نے دروازہ کھلا چھوڑا اور اپنا دروازہ کھلا رکھا، جو لوگ ان حجروں میں رہ رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے میرے نانا کے پاس آئے تھے اور آ کر کہنے لگے تھے یا رسول خدا یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ہمارے دروازوں کو بند کر دیا اور علی کے دروازے کو کھلا چھوڑ دیا۔ تو پھر میرے نانا نے کہا تھا مجھے اللہ کی قسم ہے نہ میں نے بند کروائے ہیں نہ میں نے کھلا چھوڑا ہے، اگر تم نے سوال کرنا ہی ہے تو اللہ کے قرآن سے کرو جس نے مجھے حکم دیا ہے تمہارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، علی کا دروازہ کھلا رہے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ اے میرے نانا سے امام حسین فرماتے ہیں مینا کے خطبے میں میرے مولا سے میرے نانا سے لوگوں نے جمع ہو کر پوچھا اے رسول خدا ہمارے دروازے بند کر دیے گئے، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی؟ رسول خدا نے کہا ہزاروں وجہ ہیں لیکن ایک وجہ جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو ہم نے پاک رکھنا ہے۔
اب جیسے ہی امام حسین نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا ہم نے اللہ کے گھر کو پاک رکھنا ہے، تو لوگوں نے کہا اچھا پھر ہم مسجد میں سو تو سکتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا تم ہو بشر، تمہیں ہوتی ہے کچھ علامتیں، ان علامتوں کی وجہ سے تم ہو جاتے ہو نجس۔ یہ ہے اللہ کا گھر، اس لیے نجس کو جو ہو جاتا ہو اسے اللہ کے گھر میں سونے کی اجازت نہیں۔ تم لوگوں نے دیکھا تھا میرے بابا علی اسی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا رسول خدا کیا علی اس مسجد میں سو سکتے ہیں جبکہ یہ بھی ہم جیسے ہیں؟ تو لوگوں تمہیں پتا ہے میرے نانا رسول نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑا تھا اور کہا تھا تم نے مجھ سے سنا نہیں، انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ وہی تو